سرکاری ملازمین کی حاضری کی پابندی نہ کرنے کا نوٹس۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کی حاضری کی پابندی نہ کرنے کا نوٹس لے لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام وزارتوں اور وفاقی محکموں میں ملازمین اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ تمام وزارتوں، ڈویژنز، وفاقی محکموں، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں میں ملازمین کی مقررہ اوقات کے مطابق حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ زیارات کے لیے بذریعہ سڑک جانے پر پابندی کے خلاف کراچی سے مارچ شروع۔ زائرین قافلے کی شکل میں بلوچستان میں رمضان بارڈر تک جائیں گے۔ مارچ میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ سربراہ مجلس وحدت المسلمین سینیٹر راجہ ناصر عباس نے کہا، قافلوں کی روانگی کے وقت پابندی لگانا بنیادی مذہبی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی متبادل راستہ اور کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بھارت پر مزید 25% ٹیرف عائد۔ بھارت پر مجموعی ٹیرف 50% ہو گیا۔ یہ ٹیرف دیگر ڈیوٹی، فیس اور ٹیکسوں کے علاوہ ہوگا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس کے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر اضافی ڈیوٹی عائد کرنا مناسب اور ضروری ہے۔ بھارت روس سے بالواسطہ اور بلا واسطہ تیل درآمد کر رہا ہے۔ راہل گاندھی نے بھارت پر 50% ٹیرف کو بلیک میلنگ قرار دیا۔ مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ نااہل مودی اب اپنی ناکامی تسلیم کر کے اقتدار چھوڑ دیں۔ آن لائن شاپنگ کرنے والوں کے لیے بری خبر، کیش آن ڈیلیوری ہو یا آن لائن ادائیگی 18% سیلز ٹیکس لازمی کاٹا جائے گا۔ ایف بی آر نے آن لائن آرڈر پر نیا سیلز ٹیکس قانون نافذ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری، ڈیجیٹل آرڈرز پر 18% سیلز ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آن لائن مارکیٹ پلیس، کوریئر اور ادائیگی ایجنٹ سیلز ٹیکس کاٹنے کے پابند ہوں گے۔ یہ سائن بورڈ اتارے تھے تو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف جو احکامات آئے ہوئے تھے تو یہ اتارے تھے تو رکشے والا بیچارہ وہ بھی ہاتھ لگانے لگا تو یہ چاروں کے چارے مر گئے۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں افسوسناک واقعہ، دکان پر غیر قانونی نصب بورڈ ہٹاتے وقت 4 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ بورڈ ہائی وولٹیج تاروں سے ٹکرا گیا۔ زندگی کی بازی ہارنے والے افراد کی المناک موت پر علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا بہیمانہ قتل عام، 24 گھنٹوں میں 135 فلسطینی شہید، 800 کے قریب زخمی۔ شہداء میں امداد کے منتظر 87 بھوکے پیاسے متاثرین بھی شامل۔ صہیونی فوج کا غزہ سٹی کے 9 علاقے خالی کروانے کا حکم۔ امداد کے لیے جمع متاثرین پر امدادی ٹرک پلٹنے سے 20 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ بھوک کی شدت سے مزید 8 فلسطینی دم توڑ گئے۔ امریکہ کا غزہ میں امداد کی تقسیم کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ۔ انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا، غزہ میں بھوک تازہ ترین قاتل بن گئی ہے۔ حماس نے ایک بار پھر غزہ میں تشکیل دی جانے والی آئندہ حکومتی انتظامیہ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور صدر پیوٹن کی ملاقات کارآمد اور تعمیری قرار۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات وائٹ ہاؤس کو روس کو یوکرین کے ساتھ امن معاہدے کی ڈیڈ لائن کے خاتمے سے قبل اہم تصور کی جا رہی ہے۔ روس نے ملاقات کو اہم پیش رفت قرار دے دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے عمان کے سفیر کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان عمان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک میں برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت، اقدار پر مبنی ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کی بحری افواج کی اسپیشل فورسز کی کراچی میں پہلی 2 طرفہ مشق، سمندر خشکی میں مختلف آپریشنز اور شہری علاقوں میں فوجی کارروائیوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ مختلف ہتھیاروں کا استعمال، جنگی منظرناموں پر مشتمل آپریشنز کے مظاہرے کیے گئے۔ نئی ہب کینال میں شگاف پڑنے کی خبروں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ میئر کراچی کا ہب کینال کے مقام کا دورہ، مرتضی وہاب نے کہا، ویڈیو پرانی ہے، واٹر کارپوریشن کی بنائی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ بغیر تصدیق خبریں بنا دی جاتی ہیں۔ نئے کینال کا افتتاح ہر صورت 13 اگست کو کیا جائے گا۔ اپنی غیر رسمی اور دلچسپ عوامی حرکات کے لیے مشہور امریکن صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کی چھت پر چہل قدمی، رپورٹر کے سوال پر ایٹمی میزائل لگانے کا مذاق، ہاتھ کے اشارے سے میزائل لانچ کرنے کی نقل بھی کر دی۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس کو اپنا سیاسی جانشین قرار دے دیا۔
जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम हमले को 80 बरस मुकम्मल हो गए। 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने लिटिल बॉय के नाम से एटम बम गिराया था। अमेरिकी एटमी हमले में 78,000 लोग लुक़्मा अजल बने। अंदोहनाक हमले के मुतासरीन की याद में हिरोशिमा में तक़रीब का एहतमाम, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जापानी वज़ीर आज़म ने मुतासरीन की यादगार पर फूल चढ़ाए। बरतानवी सफ़ीर PIA की मद्दाह निकली। जेन मैरियट ने कराची से इस्लामाबाद PIA में सफ़र की वीडियो जारी कर दी। कहा कि बहुत जल्द PIA की परवाज से बराह रास्त मैनचेस्टर जाऊंगी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारियों में मसरूफ। टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर। जान से प्यारा पाकिस्तान यौम आज़ादी पर ISPR का नया मिली नगमा जारी। वतन से मोहब्बत, कौमी इत्तेहाद और फौजी जज्बे का इजहार। नगमा मजहबी हम-आहंगी का मजहर। मिली नगमा कौम के हौसले, कुर्बानी और वफा की आवाज़ बन गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नदाब मेमन का सैनेट कमेटी बराए रेलवेज की KCR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। कहा KCR के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राबते जारी हैं। सिंध हुकूमत वज़ीर आला की क़यादत में KCR की हर सूरत तकमील के लिए पुरआज़्म है। मंसूबे में हायल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। पाकिस्तान की पहली जदीद माहौल दोस्त और मुकम्मल इलेक्ट्रिक अर्बन ट्रेन का कामयाब तजर्बा। बिजली चलने वाली सुपर एटोनॉमस रैपिड ट्रेन ने लाहौर की सड़कों पर दौड़ लगा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुद तजर्बाती सफर किया। SRT का भी मुआयना, सहूलियात का जायजा। PCB का खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा। ICC T20 रैंकिंग्स की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल कैटेगरी A में शामिल। उभरती खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ। पाकिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने T20 क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। राशिद खान T20 क्रिकेट में 650 विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए। इससे पहले T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने का एजाज वेस्ट इंडीज ड्वेन ब्रावो के पास था। और पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा आयमा बेग रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। आयमा ने अपने दोस्त ज़ैन अहमद से कनाडा में निकाह कर लिया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी की खबर मद्दाहों से शेयर की। गुलकारा ने अपनी शादी पर सफेद रंग का खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किया।